السلام علیکم جناب محترم، اب میں آپ سے ذکر کرتا ہوں عاصم منیر کے قتل کرنے کا معاملہ۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی باتیں آپ کو پتہ ہیں اور بہت سی باتیں ایسی بھی ہوں گی کہ جو نہیں پتہ ہوگا یا کسی کو پتہ ہوگا۔ اس طریقے سے جیسے دنیا میں ملکوں میں کسی کو سزائے موت دی جاتی ہے نا، کہیں پہ کوئی ٹارگٹ کلنگ ہو جاتے ہیں، کوئی پھانسی لگ جاتے ہیں، کوئی زہر کھا لیتے ہیں، کوئی جل جاتے ہیں، کوئی سمندر میں گرا دیے جاتے ہیں، تو الگ الگ طریقے سے لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ دنیا میں یہ سمجھو ایک دستور ہے، کوئی کسی بھی طریقے سے مر جاتا ہے، کوئی تو انجیکشن لگا کے مر جاتے ہیں، ہے نا، تو یہ سب کو بولتے ہیں قتل۔ تو دنیا سے جو بھی جاتے ہیں نا، تو یہ سمجھو ایک ذریعہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ بیمار ہو کر دنیا سے جائے، حادثاتی طور پر دنیا سے جائے، ہے نا، حادثاتی طور پر دنیا سے جائے یا قتل ہو کر جائے، ہے نا، خوراک بھی انسان بن جاتا ہے۔ تو میں اب آپ سے یہ کہتا ہوں کہ عاصم منیر ہے نا، اس وقت کا، ہے نا، یعنی یہ اپنی زندگی کا جب سے یہ آرمی چیف بنا ہے تب سے یہ اب تک، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ فرعون ہے، لیکن اس کا فرعون بننے کا وقت کب شروع ہوا؟ جب یہ آرمی چیف بنا۔ تو اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، عاصم منیر کے خلاف پی ٹی آئی والے بھی ہیں، ٹی ایل پی بھی ہوتے ہیں، سندھ میں بھی بہت سے لوگ خلاف ہو جاتے ہیں، غریب لوگ تو ویسے ہی خلاف ہیں، شریف لوگ، معصوم لوگ سب خلاف ہیں، ہے نا، باہر ملک میں جو رہتے ہیں وہ بھی خلاف ہیں، جو بیرونی ملک جو کماتے ہیں وہ بھی خلاف ہیں، ہے نا، اور منظور پشتین جو یعنی کہ انسانی حقوق کے ہوتے ہیں، اپنا حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ بھی خلاف ہیں، افغانستان خلاف ہے، انڈیا خلاف ہے نا، سارے خلاف ہیں۔ تو ان سے خوش کون ہے؟ اب یہ میں آپ سے بات کرتا ہوں، عاصم منیر سے خوش کون ہے؟ سب تو خلاف ہیں، ہے نا، لیکن ایک وہ ہوتے ہیں جو حقیقت میں خلاف ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو دکھاوے کے طور پر خلاف ہوتے ہیں، یہ بھی فرق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حقیقت میں ساتھی ہوتے ہیں اور ایک دکھاوے کے طور پر ساتھی ہوتے ہیں، یہ بھی فرق ہوتا ہے نا۔ تو اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ عاصم منیر کے جو اتنے سارے پوری قوم خلاف ہے، تو پھر حقیقت میں اس کے حمایتی کون ہے؟ میں آپ کو بات بتاؤں، عاصم منیر کو بچانے والا کون ہے؟ عاصم منیر کے پوری قوم خلاف ہے نا، مختلف تنظیمیں خلاف ہیں، عاصم منیر کو بچانے والا کون ہے؟ دیکھیں، عاصم منیر ہے اس وقت کا فرعون، اور عاصم منیر کو بچانے والا ہے صرف اور صرف شیطان۔ شیطان بچانے والا ہے۔ عاصم منیر نے بس، عاصم منیر تمام لوگوں کو جہنم میں بھیجے گا۔ جہنم میں اس لیے بھیجے گا، شیطان کی صرف ایک ہی خواہش ہوتی ہے، باقی خواہش ایکسٹرا ہوتی ہیں۔ ایکسٹرا کا مطلب ہے آپ کی مرضی ہے، آپ وہ خواہش پوری کریں یا نہیں کریں، ہے نا، یعنی ہر کسی کے کام مختلف ہوتے ہیں، لیکن ایک کام سب کے ذمہ ہوتے ہیں۔ وہ کام یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کو، یعنی کہ جتنے بھی اچھے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، ان سب کو، ہے نا، جتنے بھی اچھے شریف لوگ ہیں ان سب کو ایمان سے نکال دینا، سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھیجنا۔
ये सब की मंशा होती है ना। आगे कोई छोटा काम करे, बड़ा काम करे, कोई और दूसरे बहुत सारे किस्मों के काम होते हैं, वो करे, अच्छे काम करे, ये सब हम किसी की अपनी मर्जी है जो दिखाने के लिए जैसा भी रूप अपना दे। लेकिन मकसद जो होता है ना, मंशा, वो ये होता है कि भाई जहन्नम में भेजना हमेशा के लिए। दुनिया में उससे हमदर्दी भी किया जाता है। जो इंसान जहन्नम में जाता है ना हमेशा के लिए, तो फिर उससे हमदर्दी किया जाता है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि जो इंसान जहन्नम में जाएगा तो उससे हमदर्दी करेंगे, बल्कि उससे हमदर्दी करेंगे तो जो इंसान जहन्नम में दूसरों को पहुंचाने का करेगा हमेशा के लिए, उससे हमदर्दी करेंगे, है ना। जैसे एक शेर, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे शैतान का एक खलीफा है, वो क्या करता है, वो सब लोगों को, दूसरे लोगों को जहन्नम में पहुंचाने की कोशिश करता है हमेशा हमेशा के लिए। तो उससे आसिम मुनीर हमदर्दी करेगा। ये नहीं कि कोई गैर मुस्लिम है तो उससे हमदर्दी करेगा। गैर मुस्लिम हो तो खुद ज़ाती तौर पर है ना, उससे आसिम मुनीर को क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो दूसरों को जहन्नम में पहुंचाने का करेगा ना, उससे फ़ायदा है। उससे ये फ़ायदा है, आसिम मुनीर को ये फ़ायदा होता है कि शैतान खुश हो जाएगा कि आसिम मुनीर हमारा वफादार है, यानी कि ज़्यादा अच्छा है। तो बस ये शैतान का और आसिम मुनीर का ज़ाती मामला है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आसिम मुनीर की जो सेफ्टी है ना, हिफाजत, ये भी शैतान ने किया। तभी है कि आसिम मुनीर अब कितने अरसे तक जिंदा है ना। अल्लाह जल्ल जलालुहु भी आसिम मुनीर को ढील देता है, हालांकि इसकी अपनी मर्जी पर छोड़ा गया है। लेकिन क्या है कि आसिम मुनीर तो अपना होशियारी से काम कर रहा है ना, यानी कि शैतान का काम कर रहा है। आसिम मुनीर ने अपने जितने भी करीबी सिक्योरिटी है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, आसिम मुनीर ने अपने जितने भी करीबी सिक्योरिटी है, मिलने मिलाने वाले लोग हैं, जितने भी हैं, सारे अपने करीबी लोग रखे हैं, यानी कि अपने खास लोग रखे हैं जो आसिम मुनीर की तरह है, आसिम मुनीर को अच्छा समझते हैं। और ताकि वो सब समझो, सब आसिम मुनीर के चेले हैं, भले वो अफसरान हो लेकिन वो आसिम मुनीर के चेले हैं। तो आसिम मुनीर ने सब लोगों को अपने, यानी कि अपने लोगों को अपने खास में रखा हुआ है। अपने खास कौन? जो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे, आसिम मुनीर से हमदर्दी रखते हैं। तो आसिम मुनीर ने उनको अपने सिक्योरिटी में बनाया हुआ है। यानी सिक्योरिटी के दो किस्में होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक सिक्योरिटी वो होते हैं जो गनमैन होते हैं, है ना। एक सिक्योरिटी वो होते हैं कि जो गनमैन होते हैं, दूसरा सिक्योरिटी वो होते हैं जो साथ रहते हैं। तो आसिम मुनीर के जो गनमैन होते हैं वो तो सिक्योरिटी हैं, लेकिन ये जो दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल या कर्नल मेजर होते हैं ना, बड़े बड़े, यानी कि कोई लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, डीजी होते हैं, ये भी सिक्योरिटी है। आप ये नहीं समझे कि ये सिक्योरिटी नहीं है, ये भी आसिम मुनीर के वफादार सिक्योरिटी यानी कि आसिम मुनीर इन्हीं के बीच में रहता है ना, तो ये सिक्योरिटी का काम करते हैं। तो बोलने का मतलब यही है कि आसिम मुनीर बहुत होशियार है। लेकिन खैर ये कितना अरसा बचेगा, जितना अरसा भी बचे, लेकिन आखिरकार तो मौत तो आनी होती है ना। किस किस पर भरोसा करेगा? भरोसा करने वाले बहुत बड़ी बात होती है। और जो कोई अल्लाह जल्ल जलालुहु को अहमियत देते हैं ना, है ना, हकीकत में, तो आसिम मुनीर उसको हटा देता है। इसकी एक मिसाल ये भी ले लो कि नदीम अंजम जब DDISI बना हुआ था, तो अल्लाह जल्ल जलालुहु ने किसी वक्त में, यानी कि ऐसा फरमाया था कि नदीम अंजम मुझसे बहुत डरता है, यानी कि मुझसे डरता है,
تو بس یہ بات ہے اور یہ بات بتا دینا ہے. حالانکہ ندی منجم کتنا ڈرتا ہے یہ تو اس کا معاملہ ہے، میرے نظریے تو تھوڑا معمولی صحیح ہے بس، لیکن بس یہ ہوتا تو ہے نا، بات ہے ہونے کی. تو عاصم منیر اس وجہ سے ندی منجم سے بھی ڈر گیا. تو عاصم منیر نے ندی منجم کو ہٹانے کی کوشش کرتا تھا. کیوں کوشش کرتا تھا؟ کیونکہ عاصم منیر کو ندی منجم پر بھروسہ نہیں تھا. بھروسہ اس لیے نہیں تھا کہ ندی منجم اللہ جل جلالہ سے ڈرتا ہے. تو جو اللہ جل جلالہ سے ڈرتا ہے نا اگر کوئی، تو اس کو ہے نا عاصم منیر اپنی طرف گھیر نہیں سکتا ہے، کیونکہ پھر پتہ ہے اگر گھیرنے کا جتنا بھی کرے گا پھر وہ ایک دم نکل جائے گا ہاتھ سے، شکنجے سے. پھر گھیرنے کا کرے گا پھر وہ نکل جائے گا شکنجے سے. تبھی عاصم منیر نے اس کو ڈی جی کے عہدے سے نام سے ہی ہٹا دیا کہ یہ میرے ساتھ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ یہ اللہ جل جلالہ سے ڈرتا ہے. یعنی کہ اللہ جل جلالہ کی تو حمایت کرتا ہے. جو بات ہے ظاہری طور پر عاصم منیر اللہ جل جلالہ کی حمایت کرتا ہے، لیکن جو اللہ جل جلالہ سے حقیقت میں ڈرتا ہے نا، تو ان سے عاصم منیر ڈرتا ہے. اب بتاؤ عاصم منیر کا کیسا دماغ ہے. پھر آن ہے نا وقت کا یہ سلطنت جو ہوتا ہے نا، یہ بادشاہ جو بنا ہوا ہے نا، یہ ہے سمجھو ڈر پوک ہی ہے. کوئی اسے بہادر نہیں بولیں گے، لیکن بس یہ کہ اس کا اپنا دماغ ہے، کس سے ڈرنا چاہیے کس سے نہیں ڈرنا چاہیے. میں بھی معمولی انسان ہوں، ہے نا. لیکن بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ندی منجم کو یعنی کہ اس وجہ سے ہٹا دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ندی منجم کی بھی میری صحیح نہیں بنتی تھی، میں نے بھی یعنی کہ اختلاف کر لیا، ہے نا. تو بھائی سیدھی سی بات ہے، انسان صحیح غلط دیکھے گا. ندی منجم میں عاصم منیر کی حمایت کرتا تھا تو میرے کو کیا ضرورت ہے، میں نے ہٹا دیا، یعنی کہ اس کو رد کر دیا. اور پھر اللہ جل جلالہ نے بھی یعنی کہ فرما دیا کہ ندی منجم بھی یعنی کہ اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں نا، ندی منجم کا بھی قتل کر دیتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ منع نہیں کرتا ہے. کیونکہ اللہ جل جلالہ نے ایک پالیسی چلائی تھی. پالیسی چلانے کا مطلب یہ ہے، اللہ جل جلالہ اگر یہ فرما دیتا ہے کہ بھائی ندی منجم مجھ سے ڈرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ندی منجم وقت کا بادشاہ بن گیا، ندی منجم زیادہ پھیل گیا، اپنی مرضی من مانی کرنے لگ گیا، ہے نا، حق کے خلاف کھڑا ہو گیا. تو یہ تو پھر غلط ہو جائے گا نا. اگر مثال کے طور پر میں اگر ایک بات بول دوں کہ بھائی اللہ جل جلالہ کے فرمان کے مطابق کوئی شخص اللہ جل جلالہ سے ڈرتا ہے، یا اللہ جل جلالہ اس سے محبت کرتا ہے یا اس کی حمایت کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پھر وہ حق کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اور وہ سمجھے گا میرے پاس اتنا یعنی کہ میرے کو اتنا بڑا بنا دیا گیا ہے، میرے کو حمایت مل گئی ہے تو اب میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. تو یہ نہیں ہوتا. یہ نہ کسی علماء کے اوپر ایسا اختیار ہے، نہ مفتی کے اوپر ہے، نہ پیر کے اوپر ہے نا. حق پر قائم رہنا لازم ہوتا ہے بھلے کوئی کچھ بھی ہو. تو ندی منجم کی یہ بات ہے کہ بھائی ندی منجم سے عاصم منیر ڈرتا اس لیے تھا کہ ندی منجم اللہ جل جلالہ کو اہمیت دیتا ہے اور اللہ جل جلالہ سے ڈرتا ہے. تو اس وجہ سے عاصم منیر ندی منجم سے ڈرتا تھا. وہی ندی منجم کا چہرہ کتنا خوفناک ہے، یعنی کہ عاصم منیر کو کتنا خوفناک لگتا ہے، بہت زیادہ خوفناک لگتا ہے. اتنا زیادہ خوفناک لگتا ہے کہ اس کو اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتے، ہے نا. یعنی کہ عاصم منیر کو اتنا زیادہ خوفناک لگتا ہے ندی منجم کا چہرہ کہ اس کو اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتے.
کیونکہ کچھ بھروسہ نہیں ہے، وہ اللہ جل جلالہ سے ڈرتا ہے، تو جو اللہ جل جلالہ سے ڈرتا ہے وہ تو اپنے قابو میں آ ہی نہیں سکتا وہ بات۔ لیکن خیر وہ بات الگ ہے کہ ندی منجم بھی بعد میں بھلک گیا، غلط راہ میں چلا گیا، ہے نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گیا، ہے نا۔ تو یہ پھر ایسے آزمائش بھی بولتے ہیں کہ کوئی کسی کے بارے میں اگر بات کہی جائے کہ بھائی اللہ جل جلالہ اس کو اہمیت دیتا ہے یا اس کو یعنی کہ سپورٹ کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو وہ اگر پھر حق کے خلاف ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ پھر سمجھو اللہ جل جلالہ نے اسے آزمایا تھا، بس اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ حق کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے اور پھر اللہ جل جلالہ چپ رہے گا کیونکہ ندی منجم کا چہرہ، یہ تو کوئی بات نہیں بنتی ہے۔ بس اب میں یہ کہتا ہوں، بات ہو رہی تھی عاصم منیر کے قتل کرنے کی بات، اب میں آپ کو واپس عاصم منیر کی بات کرتا ہوں۔ عاصم منیر نے اپنے جو سیکیورٹی اور اپنے جو ساتھ رہنے والے افراد رکھے ہیں نا، وہ صرف وہ رکھے ہیں کہ جو عاصم منیر کو اہمیت دیتے ہیں، تو ان لوگوں کو عاصم منیر نے اپنے ساتھ رکھا ہے نا۔ لیکن میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی آرمی ہو، سیاستدان ہو، سٹوڈنٹ ہو، اسکول کا سٹوڈنٹ بھی ہوگا نا، دیکھیں عاصم منیر کو اگر مثال کے طور پر عاصم منیر کو اگر کوئی قتل کر دیتے ہیں نا، تو عاصم منیر کو قتل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے نا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں عاصم منیر کے تمام اعمال دیکھیں، ملک کے حالات، جو ملک کے حالات ہیں یہ دیکھیں۔ عاصم منیر نے زنا پھیلانے کی ذمہ داری لی ہے، عاصم منیر نے کرپشن کی ذمہ داری لی ہے، منشیات پھیلانے کا جو کام ہے، ہیروئن، چرس، یہ عاصم منیر نے اپنے ذمہ لیا ہے، اور کیا بولتے ہیں اپنا اتنی برائیاں کی ہیں کہ پھر عاصم منیر نے اپنے آپ کو استثنا بھی لے لیا کہ بھئی اب اس کے اوپر کوئی کسی بھی قسم کا کیس نہیں بن سکتا، یعنی کہ یہ اب اس کیس سے بھی بری ہو گیا، ہے نا۔ یعنی کہ اس نے حد سے زیادہ اس نے ایک قسم کی جو بھی برائی کی ہے نا، اب اس کو پتہ ہے برائی تو اتنی کی ہے، لیکن برائی کرے گا تو پھر ابلیس خوش ہوگا، برائی نہیں کرے گا تو پھر ابلیس پھر ساتھ چھوڑ دے گا، ہے نا۔ تو ابلیس کی بھی تو حفاظت ہوتی ہے نا۔ تو اس نے اتنی برائی کری، اتنی برائی کیا کہ بس پھر اس نے اپنا استثنا بھی خود لے لیا، قانون بھی بنا دیا کہ عاصم منیر سے کوئی پوچھ نہیں سکتے، کوئی پکڑ نہیں سکتے ہیں، یہ اتنا۔ اور پھر اس نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنا دیا، ہے نا، CDF بنا دیا، ہمیشہ مرنے تک یہ رہنے کا اس سے بندوبست بنایا کہ بھئی اس سے کوئی بھی حساب نہیں ہوگا، یہ دنیا سے بغیر حساب کتاب کے جائے گا۔ لیکن اس سے کیا پتا کہ موت تو پھر بھی آنی ہے، جتنا بھی یہ بچے گا نا حساب کتاب سے، موت تو آنا ہی ہے۔ لیکن جو عاصم منیر کی سپورٹ کرتا ہے نا، عاصم منیر کو سیکیورٹی بنتے ہیں، اس کے ارد گرد رہتے ہیں نا، وہ بھی اس کے ساتھ، جہاں پہ عاصم منیر جائے گا وہ بھی اسی کے ساتھ جائیں گے، ہے نا، اس کے ساتھی بھی اسی کے ساتھ جائیں گے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جو بھی تنظیمیں ہیں نا، میری بات مانیں، جو مختلف تنظیمیں ہیں جو بھی عاصم منیر کے خلاف ہیں، عاصم منیر کے خلاف ہے نا، دیکھیں کوئی تنظیمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شیطان کے کہنے پر چلتی ہیں، ہے نا، وہ تو چلو عاصم منیر کو نہیں مارتے، وہ الگ بات ہے۔ عاصم منیر کے جو فوجی ہیں، جو ساتھ رہتے ہیں، اس کے سیکیورٹی بنے ہوئے ہیں، وہ بھی شیطان کے ماتحت ہیں، ہے نا۔ یعنی کہ ایک بات یہ سمجھ لیں، شیطان بڑا ہے، شیطان کا خلیفہ ہوتا ہے نا،
کوئی خلیفے کا اگر مرید ہوگا تو وہ بھی شیطان کے ہی ماتحت کہلائے گا. کوئی عاصم منیر ہے، عاصم منیر وقت کا فرعون ہے نا، تو اگر کوئی اس کے ماتحت ہوگا وہ بھی شیطان کے ماتحت کہلائے گا. کوئی ڈائریکٹ شیطان کے ماتحت کہلاتا ہے تو کوئی کسی ذریعے سے کہلاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک ہوتا ہے کہ شیطان کے ڈائریکٹ ماتحت ہے براہ راست، اور ایک ہوتا ہے شیطان کے خلیفہ کے ذریعے ماتحت ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے شیطان کے نمائندے کے ذریعے ماتحت ہوتا ہے. بس یہ ذریعے میں فرق ہوتا ہے، باقی ہوتے سب ماتحت ہی ہے، یعنی کہ شیطان کے ماتحت. تو میں دوسرے یعنی کہ جتنے بھی تنظیم ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں جو عاصم منیر کے خلاف ہیں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ عاصم منیر کو اس طریقے سے سنا کے بہتر نہیں ہے نا. آپ عاصم منیر کو جتنا سنا رہے ہیں بہتر نہیں ہے. میرا آپ سے مشورہ یہ ہے کہ آپ چپ ہو جائیں، عاصم منیر کے ایسا خلاف نہیں بولیں، ہے نا. عاصم منیر کے پاس جائیں، اس کو ادھر ہی اس کا کام تمام کر دیں. اگر عاصم منیر کہیں یونیورسٹی، کالج یا کہیں پنچایت میں کسی ایسی جگہ میں آیا تو ادھر اس کا کام کر دیں. کیونکہ عاصم منیر جو بیٹھا ہوا ہے نا، اپنے جو خاص بندے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ، شیطان کے نمائندے یعنی کہ عاصم منیر کے اپنے نمائندے، تو وہ تو عاصم منیر کی تو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن کوئی بھی بندے یعنی کہ کوئی بھی بندہ اسٹوڈنٹ تک کا اگر بچہ بھی ہوگا نا، تو وہ بھی اگر عاصم منیر کے گلے میں ایک چھری پھیر دے گا یا ایسا کوئی بھی کام کر دے گا جس سے یعنی کہ ہو جاتا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ ابو جہل کو کس نے مارا تھا؟ تو اسی طریقے سے، لیکن بس یہ ہے کہ عاصم منیر کو بتانا نہیں چاہیے، عاصم منیر کے آگے اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ ایسے بچتا رہے گا. اس نے جو اپنے سیکیورٹی بنائی ہے نا، پروٹیکٹ بنایا ہوا، یہ بہت بڑا بدماش ہے، اور یہ یعنی کہ بہت بڑا بدماش ہے. تو اس کا آگے غصہ کرنا بیکار ہے. اس کی حفاظت شیطان کی طرف سے بھی ہے، اور اس نے اپنی حفاظت اپنے جو ہوتے ہیں نا شیطانی گروہ کے اپنے خاص نمائندے، ان کی طرف سے بھی اپنی حفاظت لی ہوئی ہے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہ کہیں پر بھی ہو، کہیں پریڈ میں ہو، ہے نا، کہیں سپاہیوں کے بیچ میں ہو، کہیں اسکول میں ہو، ہسپتال میں ہو، ہے نا، کہیں پنچایت میں آیا ہو، جہاں بھی اس کو موقع ملے تو اس کو ادھر ہی اس کا کام تمام کر سکتے ہیں، ہے نا. جب اس کا کام تمام کر دیں گے نا، اس کے بعد کا معاملہ پھر میں سنبھال لوں گا، ہے نا. آپ اس چیز سے بے فکر ہو جائیں کہ بعد میں کوئی مسئلہ بنے گا. طریقہ کار تو انسان دیکھ لیتا ہے، وہ سختیاں بھی ہوتی ہیں، کسی کا کیا آسانی پڑے گا کیا مشکل پڑے گا. لیکن میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے موقع پر کرنا ہے، اس کے آگے غصہ کرنا بالکل بیکار ہے. کیونکہ اس کی جو حفاظت ہے نا، وہ شیطان نے سمجھو اچھے طریقے سے کیا ہوا ہے. تو لیکن اتنا میں بتا رہا ہوں کہ موقع ملے تو پھر اس کا کام کریں. اور عاصم میں کہاں بچے گا؟ ایک بچہ تک اس کو مار دے گا، ہے نا. بھئی یہ اتنے لوگوں کو بلوچستان میں کتنے لوگوں کو، شریف لوگوں کو مارتا ہے، یہ خیبر پختونخوا میں مارتا ہے، کشمیر میں مارتا ہے، سندھ میں یہ مارتا ہے، پنجاب میں مارتا ہے، بارڈر پہ مارتا ہے، سب کو یہی مارتا ہے. کیا ایک انسان ہے یہ جو جس کو چاہے گا مار دے گا؟ ہیں یہ اس نے جیسے دوسروں کے جسم میں جان ڈالی ہوئی ہے کہ جب چاہے گا زندہ کرے گا اور جب چاہے گا مار دے گا. اس کا تو اختیار نہیں چلے گا نا کسی کو بھی مارنا. تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ اب میں آپ سب سے یہی کہتا ہوں کہ عاصم منیر کے آگے غصہ کرنا بالکل سمجھو بیکار ہے. موقع ملے اس کو ادھر ہی اس کا کام تمام کر دیں. یہ نہیں ڈریں کہ فوج کا یہ سربراہ ہے یا فوج اس کو سربراہ بنتی ہے، وہ بعد کی کہانی ہے نا. اس میں کوئی وہ ٹینشن کی بات نہیں ہوتی.
بس یہ ہے کہ جو شیطان ہے نا وہ بھی بعد میں پھر کوئی ایسا بدلہ کیوں لے گا، اس کا کام بھی نہیں ہے بدلہ لینا. ہاں جب تک وہ سپورٹ کر رہا ہے، اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، تب تک تو شیطان کی اپنی بات ہے. لیکن جب کسی نے مار دیا تو پھر مر گیا، پھر شیطان بھی اپنا سائڈ میں. کیونکہ مین جو ٹارگیٹ ہوتا ہے نا وہ شیطان کا یہ نہیں ہوتا کہ بھئی جس نے مار دیا تو اس کو بھی مارے گا، بلکہ یہ ہے کہ عاصم منیر کی حفاظت کر رہا ہے. عاصم منیر شیطان کا کام کر رہا ہے اور شیطان عاصم منیر کا کام کر رہا ہے. تو کام ایسے ہی چلتا ہے دنیا میں. تو میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی عاصم منیر کے خلاف جو ہوتے ہیں نا یہ بہتر نہیں ہے. جو اعلان کرتے ہیں، کھلے عام اعلان کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، بالخصوص غصہ کر کے اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. غصہ کر کے اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. بس یہ جہاں پہ ملے، اسکول ہو، یونیورسٹی ہو، کالج ہو، ہسپتال ہو، گراؤنڈ ہو، پریڈ ہو، ہے نا، کسی پنچایت میں آیا ہو، پارلیمنٹ میں ہو، کسی بھی جگہ میں جہاں موقع ملے اس کا کام تمام کر دیں گے نا تو پھر بس اس کا کام تمام ہے نا. یہ اس نے جو بنایا ہوا ہے نا، اپنا جو قانون بنایا ہے نا کہ بھئی میرے سے کوئی حساب نہیں ہوگا، حساب تو اس سے ہونا ہے. اور جن فوجیوں نے یا جن سیاست دانوں نے یا جن علماء نے، جو مردود علماء ہوتے ہیں، انہوں نے یعنی کہ جو بھی علماء ہوتے ہیں نا جو عاصم منیر کے سپورٹ کرتے ہیں وہ سارے مردود ہیں، ہے نا. کوئی بھی علماء بھی اگر اس یعنی کہ عاصم منیر کے ساتھ ہے نا کہ عاصم منیر کا وہ نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کا حساب نہیں ہوگا، یہ استثناء ہے. تو وہ سارے، میں تو کہتا ہوں سارے بھی عاصم منیر کے ساتھ سیدھا جہنم میں جائیں، ہے نا. تو عاصم منیر کو بس یہ اسی طریقے سے ٹھکانے لگایا جائے گا. باقی عاصم منیر نے تو اپنے ساتھ پروٹیکٹ صحیح طریقے سے رکھا ہوا ہے. شیطان اس کے ساتھ الگ سے ہے اور اس کے ساتھی ہیں وہ بھی ہیں، ہے نا. اور جو اللہ جل جلالہ سے ڈرتے ہیں تو اہمیت دیتے ہیں، وہ تو ان کو تو یہ اپنے سے ویسے ہی جدا کر دیتا ہے نا، کیونکہ اس نے اتنی برائی کی ہے نا. تو یہ تو پھر اللہ جل جلالہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا ایمان والے، ہے نا، تو ان سے تو یہ ڈرے گا. تو بس یہ ہے کہ اب اس کے اوپر چیخنا، غصہ کرنا یہ بیکار ہے. بس اس کو جہاں موقع ملے اس کا ادھر ہی کام تمام کر دیں. کوئی بھی بندہ کام تمام کر دے، ہے نا. ٹینشن نہیں لینا کہ یہ کون ہے یا اس کے پیچھے فوج ہے نا. کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ساری بکواس باتیں، ہے نا. آپ یہ دیکھ لیں ضیاء الحق کو مار دیا، ضیاء الحق کے پیچھے کس نے کارروائی کی؟ کوئی بھی کارروائی نہیں ہوتی، ہے نا. ٹھیک، اوکے، السلام علیکم.